آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، یہ بیان کرتے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ بیان کیا، توجہ سے سن لیں۔ ہم غوث پاک کی کرامتیں بہت بیان کرتے ہیں نا، ان کے نیاز فاتحہ 11ویں اسی میں لگ گئے، لیکن دیکھیں ان کی ماں، غوث پاک اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ماں بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت جلدی انتقال کر گئے تھے۔ سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی بچپن کی ہے، تبھی ماں نے اپنے سے دور کر دیا، کہا بیٹا جاؤ بغداد پڑھنے کے لیے۔ جیلان ایران میں آتا ہے آج بھی۔ جیلان سے غوث پاک پیدل چلتے ہوئے بغداد گئے۔ یہاں ہمارے بچوں کو گھر سے مسجد نہیں بھیج رہے لوگ، اور وہ غوث پاک کی ماں تھی، جیلان سے بغداد بھیج دی، صبح سے شام کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے بھیج دی۔ اکیلی رہ گئی گھر میں، بیوہ عورت، حضرت ام الخیر، ان کی تربت پر لاکھوں سلام۔ غوث پاک کی ماں کے نام سے میں نے ابھی ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ ام الخیر۔ ان کی ذات سے ہم بہت امپریس ہیں، دعا کریں اللہ اس میں بہت برکت عطا کرے۔ ماں کی تربیت تو دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے، غوث پاک کو بھیج دیا، 7 سال ہو گئے غوث پاک واپس نہیں آئے، ایک دن بھی نہیں۔ آج چھٹیوں کے لیے بچے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، کتنے ہیں، 6-7 سال کے بعد ایک تاجر جیلان سے بغداد گیا، اس نے پہچان لیا، عبد القادر تم اتنے بڑے ہو گئے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، لیکن بیٹا عبد القادر تمہاری ماں کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے، کیونکہ اتنا پردہ کرتی تھی کہ پڑوس والے بھی نہیں دیکھتے تھے غوث پاک کی ماں۔ پتہ نہیں بیمار ہے کہ اچھی ہے، صحت مند ہے، کچھ خبر نہیں۔ غوث پاک کو اب ماں کی یاد ستانے لگی، بے قرار ہو گئے کہ ایک بار میں اپنی ماں کو دیکھ کر کیا ہوں۔ پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی رات کو میں نے سامان سمیٹا اور نکل پڑا جیلان کے لیے۔ کئی دن کا سفر تھا یہ۔ جب جیلان پہنچے تو رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ٹٹولتے ٹٹولتے اپنے گھر کو جب پہنچا تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ جو 7 سال کے بعد اپنے وطن میں آیا ہو، اس کو اپنے گاؤں میں پہنچنے کی خوشی کتنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو آئے، کہا ابھی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ماں گلے سے لگائے گی، تھوڑی دیر محبت سے ماں کے ساتھ بیٹھوں گا، کتنے حسین لمحات ہوں گے۔ غوث پاک یہ دل میں خیالات لیے آئے اور دروازے کو دستک دیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ماں کی آواز تھی۔ غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے، تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے۔ ماں جلدی سے دروازے تک آئی، لیکن یہ کہا کون سا عبد القادر؟ ایک ہی تو عبد القادر تھا نا۔ ماں اندر سے پوچھتی ہے کون سا عبد القادر؟ غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر۔ ماں نے کہا بیٹا یہ بتا تعلیم مکمل کر کے آیا ہے یا آدھی چھوڑ کے آیا؟ دروازہ کھولا نہیں ابھی، اندر سے ہی پوچھ رہی ہے تعلیم پوری ہو گئی یا ادھوری چھوڑ کر کے آئے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا ماں ابھی اور 2 سال باقی ہیں۔ کہا پھر کیوں آئے؟ کہا تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی، سوچا ایک آدھ دن ملاقات کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اے ماں کل ہی میں بغداد کے لیے نکل جاؤں گا، بس تم سے مل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا عبد القادر الٹے قدم واپس جاؤ، تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ غوث پاک راتوں رات دروازے سے پلٹ کر چلے آئے، بغداد پہنچے، ماں کو گھر پہنچ کر کے بھی دیکھا نہیں۔ اس ماں کا کلیجہ کیسا تھا جو اپنے اکلوتے کے لیے دروازہ نہیں کھولا، صرف اس لیے کہ میری محبت غالب آ گئی تو کہیں اس کی تعلیم پر اثر نہ پڑ جائے، کہیں اس کے علم پر اثر نہ پڑ جائے۔ دروازہ نہیں کھولا، واپس چلے آئے غوث پاک۔ فرماتے میں پڑھنے میں پھر مصروف ہو گیا، 1 سال ابھی گزرا نہیں تھا کہ ایک تاجر آیا جیلان سے، تجارت کرنے والا، آ کر کے اس نے کہا عبد القادر تم ہی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا 1 مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ہم لوگ جنازہ کفن دفن کر چکے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہ گئے۔ ان کی ماں نے جو کہا تھا بیٹا جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، غوث پاک کی ماں نہیں ملاقات کی۔
آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچتے ہیں ہتھیلی پر رکھ کر کے انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو فلاں بنائیں. ان کو جب تک آپ سٹرگل کرنا نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں بن سکتے. آرام طبیعت میں رہنا ان کو سکھا، جو مانگا دلا دیا، گاڑی دلایا، موبائل دلایا، سب چیزیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہیرا بن جائے. آپ